اب بلا کسی تاخیر میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف بلال قادری صاحب قبلہ کی۔ حضرت کا استقبال نعروں سے کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جا بجا شان بیان فرمائی اور شروع میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور اسی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سارا طریقہ سکھایا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر 23 سال کے پیریڈ میں یہ عظمت والی کتاب کو نازل فرمایا، جو بتدریج آتی رہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، طائف کی وادی میں ہے، جنگ کی حالت میں ہے، سفر کی حالت میں ہے، جہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جلوہ فرما ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مبارک اور مسعود اس کتاب کو، آیتوں کو نازل کرتا رہا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر میں بستر پر ہے، تب بھی مبارک و بستر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نازل فرما رہا ہے۔ وہ عظیم ہستی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جنہوں نے رات دن محنت کرتے ہوئے 23 سال کے مختصر پیریڈ میں ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ نہ اس سے پہلے کوئی کر سکا نہ اس کے بعد کوئی کر سکے۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے جنہوں نے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے والا کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بنائے اور اس کتاب کا عامل بنائے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ جہاں پر مردوں کے لیے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتاتی ہے یہ کتاب، طریقہ سکھاتی ہے کتاب، وہیں پر عورتوں کے لیے بھی رہنمائی فرماتی ہے یہ کتاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے انبیاء آتے رہے، مرسلین آتے رہے اور انہوں نے بھی معجزے ظاہر کیے کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی آمد خود ایک معجزہ ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ جو فلسطین کی سرزمین پر ہوا کرتی، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ مبارک ہستی ہے جو مسجد اقصی میں رہا کرتی، کیونکہ ان کے والدین نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے ہاں اولاد عطا کرے تو ہم اسے مسجد اقصی کی خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے بیٹی عطا کی، حضرت عمران کے گھر جب بیٹی ہوئی تو انہوں نے تعجب کیا کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ بیٹا ہوگا، لیکن اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، تو بیٹی کو انہوں نے مسجد اقصی میں کچھ سالوں کے بعد رکھ دیا۔ وہیں پر اللہ کے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنی پرورش میں لیا اور وہاں پر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتی۔ وقت گزرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ولیہ کو خاص رحمتوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ وہ مسجد اقصی کے ایک کمرے میں رہا کرتی، میں نے اس کمرے کا بھی دیدار کیا ہے مسجد اقصی کے کہ جہاں پر آپ رہا کرتی تھی، تو ان کمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کرتا اور بے موسم کے پھل عطا کیا کرتا، تازہ پھل جو کہیں شہر میں نظر نہیں آتے لیکن ان کے کمرے میں اللہ رب العزت عطا کر دیا کرتا۔ تو ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام دروازے پر دستک دیے، کیونکہ آپ جاتے وقت دروازہ بند کر کے باہر سے جایا کرتے، بچی اندر رہا کرتی، لیکن ایک مرتبہ جب آ کر آپ نے دروازے پر دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میوہ وہاں پر رکھا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ میوہ کیسا، بے موسم کا میوہ کیسے یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے وہیں پر کھڑے رہ کر رب کے دربار میں دعا مانگی کہ اے اللہ تو بے موسم کے پھل عطا کرتا ہے مریم کو، مجھے بھی پھل عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، بہت بلند مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہے، اور وہ وہاں پر دعا کر رہے ہیں، تو ایک ولیہ کے پاس کھڑے رہ کر ایک نبی دعا کر رہے ہیں کہ رہتی دنیا تک یہ قائم ہو جائے کہ اولیاء اللہ کے آستانوں پر ان کے وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ٹھہر کر دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیا دعا مانگ رہے ہیں، وہ یہی مانگ رہے ہیں کہ تو نے بے موسم کا پھل عطا کیا ہے۔ تو ان کی عمر زیادہ ہو گئی، اولاد نہ ہوئی، تو اب وہ کہنے کہ بے موسم کا پھل عطا کرنے والے اللہ مجھے بھی تو پھل عطا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے انہیں یحییٰ عطا فرمایا۔
وہ یحییٰ علیہ السلام جن پر بہت زیادہ خوف خدا طاری ہوتا، اور جب آپ اشک بہاتے تو اتنے اشک بہتے کہ گال کے اوپر نشان بن گئے تھے، جیسے کوئی چیز سے کھکر دیا گیا ہو۔ تو آپ کی والدہ وہاں پر روئی لگا دیا کرتی تھی کہ اب روئی کے اوپر سے پانی بہہ جائے، آنسو بہہ جائے۔ اتنا زیادہ خوف میں رونے والے یحییٰ کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تو وہ زکریا علیہ السلام ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنہا ہے وہاں پر فرشتے کو بھیجا، وہ جبریل امین ہے۔ فرشتوں میں جن کا مقام سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ بالا، وہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کی ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کے پاس آنا اور رب کا پیغام لے کر آنا۔ اتنی بھاری ذمہ داری اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو عطا کی۔ وہی جبرائیل امین تشریف لائے، کمرے میں آئے، اس حجرے میں آئے جہاں سیدہ مریم رضی اللہ عنہ ہوا کرتی، اور آنے کے بعد انہوں نے جب وہ دیکھی کہ ایک مرد آیا ہوا ہے، وہ مرد کی شکل میں آئے، حالانکہ وہ فرشتے ہیں، انہیں پر بھی ہے، لیکن وہ ایک مرد کی شکل میں جب آئے تو حضرت مریم گھبرا گئی، خوفزدہ ہوئی کہ یہ مرد میرے کمرے میں کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رب کے حکم سے حاضر ہوا ہوں اور میں تمہیں اللہ کے حکم سے بیٹا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا، مجھے کسی مرد نے نہ چھوا۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے بیٹا دیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے آستین کو پکڑا، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستین کو پکڑا جبریل امین نے، اور اس میں پھونک ماری، اور جیسے ہی انہوں نے پھونکا ان کا حمل ٹھہرا، اور اس کے بعد جو بیٹا ہوا وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس پر یہود تعجب کرتے کہ بغیر باپ کے کیسے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، تو باپ کے بغیر اگر پیدا کر دو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، وہ جب فرماتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے، وہ جو چاہے فرما دیتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ زمینوں کو، آسمانوں کو اس نے پیدا کیا ہے، تو یہی اس نے فرما دیا کن، تو یہ سارے زمین پیدا ہو گئے، آسمان، چاند، ستارے، پربت، دریا، سب کچھ وجود میں عمل میں آ گیا، کیونکہ اس کا حکم ہے، وہ حکم کا وہ مالک ہے، وہ جو حکم فرما دے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہوئی، اور پھر انہوں نے بیٹا اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا، تو وہ حضرت علیہ السلام، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، بالکل کم سن ہے، شیرخوار ہے، ابھی ابھی تولد ہوئے ہیں۔ تو ان پر یہودیوں نے، یہ یہود بہت زیادہ انبیاء کو ستاتے رہے۔ آج اگر فلسطین کے مسلمانوں کا قتل غارت گری کر رہے ہیں، 2 سال سے انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا۔ اکتوبر سے شروع ہوا 2023 اور یہ اکتوبر چل رہا ہے 2025۔ ان 2 سالوں میں انہوں نے آفیشیلی جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی تعداد 70,000 ہوتی ہے، لیکن ان آفیشیل جو کہا جاتا وہ 4 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ یہ فلسطین کی سرزمین پر مسلسل وار کے نام پر جینوسائیڈ ہوا ہے، یہ قتل عام ہوا ہے، اور اس سازش کے اندر امریکہ مکمل طور پر ملوث ہے، وہی ہتھیار دیتا رہا، اور جب ویٹو کیا جاتا تھا اسی کی طرف سے، جب رکاوٹ ڈالی جاتی کہ یہ جنگ ختم کی جائے، یہ قتل و غارت گری ختم کی جائے، تو یو میں جب بھی کوئی ممالک جو امن پسند ممالک وہاں پر پیش کرتے قرارداد کو تو یہ نامنظور کر دیا کرتا۔ اس کو ویٹو پاور ہے، جیسے فرانس کو ہے، جیسے چائنا کو ہے، رشیا کو ہے، برٹین کو ہے، ان 5 ممالک میں سے اس کو بھی ہے ویٹو پاور۔ تو اس طرح سے یہود اور نصارہ نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا اور مسلمانوں کو مسلسل نشانہ بنایا۔ کم سن بچے جن کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہے، شیرخوار بچے دم توڑ دیے، اسٹارویشن کی وجہ سے بھی، وہاں پر کھانا نہیں پہنچا، وہاں پر آٹا نہیں پہنچا، پانی کے جو پائپ لائن تھے اس کو انہوں نے بمباری کر دی۔ بہرحال مسلمانوں کو بہت زیادہ جنہوں نے ستایا وہ ذات یہودیوں کی ہے، اور یہی یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ان کی والدہ کو تانا دینے لگے کہ تمہیں کیسے بیٹا ہو گیا ہے، تمہارے باپ تو اچھے تھے، تمہارے باپ اور تمہارے گھر والے تو نیک تھے، تمہارے یہاں بیٹا کیسا؟ تو اس طرح سے وہ تانا دیتے تھے، یعنی انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا غلط بات کا۔ تو ان کے شہزادے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شیرخوار ہے، ماں کی گود میں ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، انہوں نے کہا کہ میری ماں پاک دامن ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اگر کسی نے بچپن میں بات کی، اگر کسی نے چھٹپن میں بات کی، اگر کسی نے شیرخوارگی میں بات کی، کم سینی میں بات کی، تو وہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ان کا بات کرنا معجزہ، ان کا دنیا میں جلوہ گر ہونا معجزہ، اور پھر انہوں نے بہت معجزے دکھائے، حیران کن معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہ
ایک جگہ جو ہے اس وقت میں جو رنگریز ہوا کرتے، وہ رنگریز کے پاس تھے تو وہ رنگ کا کام یہ کرتا کہ کسی کو سفید کپڑے تو سفید ہی ہوا کرتے، کسی کو لال ہونا، کسی کو پیلا ہونا، کسی کو ہرا ہونا، نیلا ہونا، تو وہ رنگ کا ڈال دیا جاتا، پانی کو گرم کیا جاتا برتن میں اور اس کپڑے کو ڈال کر نکالا جاتا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ویسا نہیں کیا کرتے. عیسیٰ علیہ السلام تمام رنگ اس میں ڈال دیتے پانی کے اندر اور وہ پورا رنگ اس میں آ جاتے. اس کے بعد جتنے لوگوں کے کپڑے ہوتے سب کے کپڑے اس میں ڈالتے اور ایک ساتھ نکالتے، جس کو جو رنگ کا چاہیے تھا وہی رنگ ہو کر نکلتا تھا. یہ معجزہ تھا. یہ عقل حیران ہو جائے کہ ایسے کیسے ہو سکتا کہ ایک ہی برتن ہے، بڑا سا ایک ہی برتن ہے، اس میں سارا پانی بھرا ہوا اور اس میں تمام قسم کے رنگ ڈال دیے گئے، اور جب کپڑا ڈال کر جا رہا ہے تو ہر رنگ کا الگ الگ، جو آدمی کی خواہش تھی کہ میرا کپڑا یہ رنگ میں رنگا جائے تو وہ رنگ انہیں عطا کر دیا کرتے. تو عیسیٰ علیہ السلام وہ کہ کوئی اگر آ کر ملتا تو اللہ کے نبی اسے بتا دیتے کہ تو کیا کھا کر آیا اور کیا گھر میں رکھ کر آیا. یہ نبی کی شان تھی. یہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہے تو نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی باتیں بتانا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں قرآن مجید میں رسول کا ترجمہ بھیجا ہوا، ارسال کیا ہوا ہے، وہیں پر نبی کا جو ترجمہ کیا کہ غیب کی باتیں بتانے والا. خبریں تو سبھی بتاتے ہیں، اخبار بھی خبریں بتاتا ہے، لیکن گزری ہوئی باتوں کی خبریں بتاتا ہے. کل یہ ہوا ہے، آج اگر ہم پیپر میں دیکھیں گے تو کل کی باتیں لکھی ہوگی، اور کل اگر پیپر چھپتا ہے تو اس میں آج کی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. وہ خبریں دیتا ہے. لیکن انبیاء جو خبریں دیتے ہیں وہ موت کے بعد کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا اور حشر میں کیا ہوگا، کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، اللہ انہیں وہ علم عطا کرتا ہے. جب وہ چاہتے ہیں بتاتے ہیں، جب چاہتے نہیں بتاتے. ان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ علم بھی عطا کیا، بہت زیادہ معجزے عطا کیے، ایسے حیران کن معجزے کہ اگر کوئی نابینا آتا، آپ مٹی کا گولا لے کر اس کی آنکھ میں رکھ دیتے تو اس میں بینائی آ جاتی، وہ انکھیارا ہو جاتا تھا. ایسا ان کا معجزہ. اگر کوئی کوڑ کا مریض ہوتا، جو لیپریسی جس کے پر سفید داغ دھبے ہوتے، اس کا کوئی علاج اس وقت میں نہیں تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تو ایسی اسے شفا ہوتی کہ وہ مکمل صحت یاب ہو جاتا اور اس کی بیماری دفع ہو جاتی. یہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جب کوئی مر جاتا، مردہ ہوتا، لاش پڑی ہوتی، اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اسے ٹھوکر مارتے اور فرماتے قم باذن اللہ، اٹھ، اللہ کے حکم سے مردہ ہلتا اور اٹھ کر کھڑا ہو جاتا. تو ایسے ایسے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ معجزے عطا فرمائے، کیونکہ وہ امام الانبیاء ہے، وہ محبوب ہے، وہ حبیب ہے. حبیب کا مقام سب سے بلند ہے. تو عیسیٰ تو روح اللہ ہے، موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، داؤد تو خلیفت اللہ ہے، ابراہیم تو خلیل اللہ ہے. ہر نبی کی اپنی اپنی شان، اپنا اپنا مقام، لیکن محبوب کا مقام سب سے بلند. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو رہتی دنیا تک قائم رہنے والا وہ قرآن عطا فرمایا، ایک ایسا زندہ جاوید معجزہ جو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی گئی وہ انجیل تبدیل ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو جو توریت دی گئی وہ توریت تبدیل ہو چکی. داؤد علیہ السلام کو جو زبور عطا کیا گیا وہ زبور تبدیل ہو گئی. ان کی قوموں نے اس کتاب میں تحریف کی، بدل دیا. شراب حرام ہے، انہوں نے کہا کہ شراب ضرورت پی سکتے. زنا حرام ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کر لیا تو اتنا پیمنٹ کر دے. یعنی ہر چیز میں انہوں نے گناہ کے راستے نکالے، کتاب میں تبدیلی کی. اللہ رب العزت نے توریت، زبور، انجیل تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، کینسل. اب جو کتاب ہوگی وہ ایک کتاب ہے رہتی دنیا تک، قرآن مجید. یہ وہ اللہ کا کلام جو ہمیشہ رہے گا. اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا قرآن کو قدر کی رات. تو یہ قدر کی رات میں اللہ رب العزت نے جہاں چاہا وہاں نازل کیا، اور پھر بتدریج تھوڑا 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 حصہ اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اس لیے کہ امت پر گرا نہ ہو جائے. ایک ہی وقت میں اگر قرآن نازل ہو جاتا تو امت کے لیے مشکل ہو جاتی کہ شراب نہ پیئے، زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، ڈکیتی نہ کرے، قتل نہ کرے، ناحق کسی کو پر ستائے نہیں، کسی کو نہ پریشان کرے، ماں باپ کی اطاعت کرے. ہر قسم کے گناہ میں ملوث وہ قوم تھی. اس قوم کو ایک ساتھ اگر کتاب دے دی جاتی، اللہ کے نبی علیہ السلام پر نازل کر دی جاتی، تو امت نہیں سنبھال سکتی، اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا. تو اللہ رب العزت نے جہاں محبوب کی امت پر بے شمار احسانات کیے، وہیں پر آہستہ آہستہ آیت نازل فرماتے ہوئے اس امت پر مہربانی کی کہ امت یہ کتاب کو قبول کرتے جائے، وہ حصہ آسان 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 ان کے لیے عمل ہوتا چلا جائے. تو یہ وہ کتاب ہے جب نازل ہوئی تو اس پر اللہ رب العزت نے امت کے لیے عمل کرنا آسان کرتا گیا. تو جو آدمی جدوجہد کرتا ہے، جو آدمی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے منزلیں آسان کرتا ہے. آج بھی
جو بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کو سیکھوں، اللہ رب العزت اس کی زبان میں آسانی عطا کر دیتا ہے، اس کی لکنت کو دور کرتا ہے۔ بس یہ ہے شرط کہ وہ جد و جہد کرے کہ نہیں مجھے قرآن پڑھنا ہوگا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محبوب پر نازل ہوا کلام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے، یہ کیسا کلام ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے، جبریل امین لے کر آ رہے ہیں اور وہ سن رہے ہیں جبرائیل، اور پھر لے کر آ رہے ہیں وہ تازہ تازہ کلام، پھر جبریل امین آ کر سنا رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے ان کو پڑھ رہے ہیں وہ آیتوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب جلدی نہ کرے، ہم آپ کو ایسے ہی یاد دلا دیتے ہیں۔ پھر وہ محبوب اس کتاب کو جو اللہ نے ان کے سینے پر نازل کیا، وہ اتنا بلند سینہ، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر ہم یہ کتاب پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریت کی طرح بکھر جاتا، اتنا بھاری اللہ کا کلام۔ تو وہ محبوب کا سینہ، ان کا صدر، ان کا سینہ اتنا بھاری کہ وہ کلام ان پر نازل ہوا، اس کی وجہ سے ہم پر یہ زبان پر آسان ہوا، ورنہ یہ کلام آسان نہیں ہے۔ اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل یہ صرف انبیاء یاد کیا کرتے تھے، انبیاء سے ہٹ کر کسی امتی کو یاد نہیں ہوتا تھا۔ توریت جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تو وہ آپ کے جو سگے بھائی ہے حضرت ہارون علیہ السلام انہیں یاد تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو یاد تھا، اور ایک نبی ہے انہیں یاد تھا، تو 4 انبیاء علیہ السلام، خود ایک موسیٰ علیہ السلام کو، تو باقی کسی کو یاد نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان کیا کہ یہ محبوب کے سینے پر، قلب پر نازل کیا گیا ہے، تو قرآن کو سیکھنا ہوگا۔ اگر ہمارے یہاں پر کوئی میسج آ جاتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم کسی پڑھنے والے کو بتائیں گے کہ دیکھو انگلش میں آیا ہے، دیکھو تیلگو میں آیا ہے، دیکھو یہ ہندی میں آیا ہے، پتہ نہیں کیا میرے موبائل پر یہ میسج آیا، ذرا پڑھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے میسج بھیجا ہے وہ قرآن مجید ہے، جو اپنے محبوب کے ذریعے اللہ ہم سے مخاطب ہے، تو ہمیں اس کو معلوم کرنا ہوگا کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے، کون سے وہ کام ہے جو کرنے کے لیے فرما رہا ہے، کون سے وہ کام ہے جس سے بچنے کے لیے فرما رہا ہے۔ تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہدایت کے لیے جو اللہ رب العزت نے کتاب نازل کی، اس کتاب کی پیروی کرنا ہے، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بندہ بغیر تجوید کے پڑھتا ہے قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے کہ یہ صحیح طور پہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا ہے، سیکھ کر پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، تو ہمیں اپنے مساجد کے خطیب حضرات سے، آئمہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے قرآن سیکھے، مدارس کا نظام ہو، ہر مسجد ہمارا مدرسہ بنے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر جہاں پر مشرکین ہمارے مدارس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس پر بلڈوز کر دینا چاہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے وقت میں چاہیے کہ امت ہر مسجد کو مدرسے میں تبدیل بھی کرے، کہ مدرسہ بھی رہے، وہاں پر قرآن کی تعلیم بھی رہے، بچوں کے لیے بھی تعلیم کا سلسلہ رہے، عورتوں کے لیے تعلیم کا سلسلہ رہے، بچیوں کے لیے بھی تعلیم کا سلسلہ رہے، کم سن بچوں کا وہاں پر نظام رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری ہے، ان چیزوں کی طرف آنا۔ اور خواتین کا بہت بڑا حصہ ہے، جیسے مرد آدمیوں کا حصہ ہے ایسے ہی خواتین کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلی خاتون ہے جو اسلام میں شہید ہوئی ہے۔ مکہ المکرمہ میں ایک ظالم نے، جسے ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس ابو جہل کو جسے جنگ احد میں قتل کیا گیا، جنگ بدر میں قتل کیا گیا، اسی ظالم نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ پر ایک نیزہ پھینکا جو آپ کے پیٹ پر لگا، اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ تو اسلام کے لیے قربانیاں دینے والیوں میں نہ صرف مرد ہے بلکہ خواتین بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ مدینے میں جنگ کے موقع پر ہی صحابہ شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، جنگ بدر تو مدینے میں ہوئی، جب مدینہ آ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنگ بدر ہو رہی ہے، جب جنگ احد ہو رہی ہے، تو وہ وقت سے بھی پہلے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہجرت بھی نہیں فرمائی، شہر مکہ المکرمہ میں جلوہ فرمائے، اس وقت میں کافر نے جب آپ پر حملہ کیا اور نیزہ پھینکا تو آپ اس نیزے کے زخم کی وجہ سے شہادت کا جام نوش فرمائی۔ تو خواتین کا بہت بڑا حصہ شروع سے اسلام کے لیے رہا ہے۔ اسلام کے لیے خون پیش کرنے والوں میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ آج کی تاریخ میں اگر دیکھتے ہیں، فلسطین کے اندر اسلام کے لیے اگر کسی نے خون پیش کیا ہے، مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے جن مسلمانوں نے خون پیش کیا ہے، وہیں پر خواتین نے بھی خون پیش کیا ہے، بچوں نے بھی قربانی پیش کی ہے۔ تو اسلام میں سب کا حصہ ہے، سب نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو اس طرح سے خواتین کے اندر ایک خاتون تھی جن کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جو مدینہ منورہ میں ہوا کرتی، اور اس وقت میں جب جنگ لڑی جا رہی ہے، احد کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، اور 70 صحابہ جو سب کے سب انصار ہیں وہ شہید ہو گئے۔ انصار یعنی جو مدینہ کے صحابہ ہیں انہیں انصار کہا جاتا، جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے، مائگریشن کرتے ہوئے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، ان صحابہ کو مہاجرین کہا جاتا۔ تو انصار صحابہ جو 70 کی تعداد میں شہید ہوئے ہیں،
تو ان میں وہ خاتون جو حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کہلاتی ہیں، ان کے والد شہید ہو گئے، ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کا بھائی شہید ہوا، ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. اتنی جامع شہادت ان کے خاندان والوں نے پیش کیا ہے. اور اس وقت میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ انہیں آ کر کسی نے اطلاع دی کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، قتل ہو گیا، انہوں شہید ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، بس اتنا بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی غم کی بات نہیں ہے. جامع شہادت نوش کیا ہے، اللہ کے لیے خون پیش کیا ہے، تو اللہ کی راہ میں خون پیش کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا میرے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. تو پھر آگے بڑھ رہی ہے. اب وہ احد کے میدان کی طرف آ رہی ہے. مدینہ منورہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، لال رنگ کا پہاڑ، وہی احد کا پہاڑ ہے. اسی کے دامن میں جنگ ہوئی، اسی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اور بھی 2 صحابہ کے مزارات ہیں. تو وہاں پر وہ اوڑھ کر چادر نکل کر آ رہی ہے. تو کسی نے کہا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے. تو انہوں نے وہی کہا کہ وہ علی اگر شہید ہو گئے تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اگر خون پیش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ قبول فرما لے. یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں. پھر آگے بڑھے تو کسی نے آ کر کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا بھائی شہید ہو گیا. ہر ایک سے وہی بات کرتی جاتی اور احد کے میدان کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں. ان کی بے چینی، ان کی محبت رسول دیکھیے کہ کیسی محبت ہے وہ خاتون کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ باپ شہید ہو جائے، شوہر شہید ہو جائے، بھائی شہید ہو جائے، اولاد شہید ہو رہی ہے، ہو جائے، لیکن میرے آقا کیسے ہیں، میرے سرتاج، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا کیسے ہیں. تو یہ معلوم کرنے کے لیے آ رہے. تو کسی نے کہا کہ سب کچھ شہادتیں ہو رہی ہے، تم اتنی چادر کا اہتمام کر کے جا رہی ہو، اتنا اوڑھ کر کیوں جا رہی ہو، جلدی جا کیوں نہیں رہی ہے وہاں پر میدان کی طرف. تو انہوں نے کہا ہے کہ میری شرم اور حیا باقی ہے، شہادتیں اپنی جگہ ہے، مجھے اپنا پردہ ضرور کرنا ہے. یہ ہے وہ عظمت والی خواتین، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات. کیا ان کا مقام، کیا ان کا مرتبہ. ایسا سخت ترین مرحلہ آیا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے پردے کا اہتمام کیا ہے. چادر انہوں نے اوڑھ کر وہاں سے اپنے گھر سے نکلی ہیں. تو ہمارے گھر میں کبھی کوئی غم کا موقع آ جائے، کبھی خوشی کا موقع آ جائے، کبھی دعوت کا موقع آ جائے، کوئی موقع کیوں نہ آئے، ہم چادر کا خاص لحاظ رکھنا ہوگا. کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے اسلام میں کہ خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار چھپا کر رکھے، ڈھانک کر رکھے، لوگوں پر ظاہر نہ کرے. تو یہ اسلام ہے جو لوگوں کے اندر توازن قائم کرتا ہے. عورتوں کے لیے بھی حکم دیتا ہے، مردوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھے. حتیٰ کہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے، آج کل تو بیل کا سسٹم ہے، جا کر بیل بجایا تو دروازے کے سامنے نہ ٹھہرے. مرد آدمی کے لیے حکم ہے کہ وہ دروازے کے تھوڑا ہٹ کر ٹھہرے کہ کیا پتا کوئی خاتون آ کر دروازہ کھولے، اور نگاہیں نیچی رکھے کہ نہیں معلوم کون وہاں پر آئیں گے دروازہ کھولنے کے لیے. تو مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار کی حفاظت کرے، اس کا پردہ کرے، لوگوں پہ ظاہر نہ کرے. جب اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ میں احکام نازل فرمائے کہ پردہ کیا جائے، حکم آیا پردے کا، تو خواتین نے اپنے گھروں کے بڑے بڑے چادروں کو پھاڑ کر اوڑھ لیا اور اسی وقت سے پردہ شروع کر دیا. کسی قسم کی انہوں نے تاخیر نہیں کی، کوئی ان میں انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ نہیں بعد میں کریں گے، نہ، اسی وقت سے. جیسے صحابہ کرام اس وقت میں جبکہ شراب حرام نہیں تھی، جب آیتیں نازل ہو گئی کہ شراب تم پر مکمل حرام قرار دی گئی، تو جن کے پاس مٹکوں میں شراب تھی مدینہ منورہ میں، انہوں نے اس کو پلٹا دیا، پھوڑ دیا برتن مٹی کے، اور سب موریوں کے اندر بہ رہی تھی شراب. تو انہوں نے ذرا بھی اس کے اندر انتظار نہیں کیا کہ یہ تو بن گئی ہے، کیا ہم اس کو استعمال کر لیں، اب آئندہ کے لیے کیا حکم ہے. نہ، یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے صحابیات. تو ان کے درجات کو بلندی اس لیے ہوئی ہے کہ ان کا عمل بہت زیادہ تھا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. تو دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے عمل ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. جو صحبت ہوتی ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں. ہم اگر کسی گھر میں دیکھتے ہیں دیوان خانے میں، تو وہ دیوان خانے کے جو در و دیوار ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں، دماغوں میں کیا خیالات ہوتے ہیں. اس کا اثر دیوار پر آئے گا، اس کا اثر دروازوں پر آئے گا. جو تصویریں ہوگی، کبھی کسی گھوڑے کی تصویر ہوگی، اور کہیں پر شیر کی تصویر ہوگی، کہیں پر ناچنے گانے والوں کی تصویر دیوان خانوں میں نوجوان لگا کر بیٹھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ذہن اس طرح سے ہے. کسی گھر میں دیکھیں گے تو مکے اور مدینے کی تصویر نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں مکہ المکرمہ ہے، ان کے
ذہن کے اندر کعبہ معظمہ ہے، سبز گنبد ہے، سنہری جالیاں ہے، وہاں پر گھر کے اندر دیکھیں گے تو مسجد اقصی نظر آ رہا ہے تصویر میں، تو معلوم ہوا انہیں کعبے سے محبت ہے، انہیں مدینے سے محبت ہے، انہیں فلسطین کی مسجد اقصی سے محبت ہے۔ کیوں نہ ہو اس مسجد سے محبت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش بری کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ سے پہلے مسجد اقصی کی طرف محبوب کو بھیجا، پھر مسجد اقصی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تو اللہ رب العزت نے راتوں رات اپنے محبوب کو سیر کرائی مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک، پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک انہیں بلایا اور اپنا دیدار کروایا، کیونکہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے الگ الگ شان دی۔ کسی کو اللہ رب العزت نے کلام بخشا، وہ نبی موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جب چاہتے کلام کرتے طور پر جاتے۔ طور سینا ایک بہت بڑا پہاڑ، طور سینا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ رب العزت وہاں پر انہیں آنے کا حکم فرماتا، وہ جب چاہتے طور سینا پر آتے۔ یہ ایجپٹ میں ہے، مصر کا پہاڑ ہے، میں نے وہ پہاڑ کو دیکھا ہے، پہاڑ بھی لال رنگ کا ہے، بہت بڑا ہے، اور وہاں کے میں نے پتھر بھی اپنی جھولی میں ڈال کر لا لیے کہ بہت ہی مقدس وہ پہاڑ کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے مکمل اپنی ایک کتاب نازل فرمایا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات کلام بھی عطا فرمایا، یعنی راست گفتگو فرمائی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرماتے تھے۔ جیسے اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو الگ الگ چیزیں نشانیاں دی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، زندہ آسمانوں کی سیر کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات ایک ایسی رات مقرر فرمائی کہ اس ایک رات میں تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کو عطا کی ہیں، ایک رات میں وہ تمام منزلیں طے کرا دے۔ تو محبوب کو اللہ رب العزت نے جو دو خاص چیزیں عطا کی، وہ ایک قرآن ہے جس کا کوئی جواب نہیں، اور ایک معراج کی رات ہے کہ آج بھی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب یہ سیاروں کی طرف جا رہے ہیں، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ کوئی چاند میں داخل ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے محبوب کو وہ بنایا کہ چاند بھی قدموں میں اتنا زیادہ بلندی پر اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی بڑھ کر یہ دور میں کسی نے کچھ کہا نہیں۔ قیامت تک کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب امتی، جتنے بھی دیگر امتی ہوں گے، دیگر انبیاء کے امتی ہوں گے یا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کتنی بھی ترقی کرے لیکن وہ قدموں کے نیچے ہی ہوں گے، کیونکہ وہ بلند و بالا ہے۔ عرش پر جن کا پھریرا اڑتا ہے وہ بلند مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا طریقہ، میرے رسول کا طریقہ، میرے نبی کا طریقہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تم دیکھو میرے محبوب کو چلتے ہوئے کہ نگاہیں نیچی رکھ کر چلتے ہیں، تو تم یہ چلنے کا طریقہ سیکھو۔ میرے محبوب کیسا بیٹھتے ہیں، تم بیٹھنے کا طریقہ سیکھو۔ کیسے بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، کس طرح سے جہاد کرتے ہیں، تو تم اس طرح سے موقع پر کھڑے رہ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں نہیں بیٹھے ہیں جب مشرکین حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے کم و بیش 1000 کا ظالموں کا لشکر آ رہا ہے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبوی میں دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی امت کو رہتی دنیا تک سکھا رہے ہیں کہ موقع پر پہلے آ جاؤ، پہلے اسپاٹ پر پہنچنا ہے۔ مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام اور بدر کے میدان میں آئے، اور سب سے پہلے اس جگہ پر قبضہ کیا جو جنگ کے اعتبار سے عمدہ ہے، جہاں پر ٹھہرنا ہے، اس جگہ پر قبضہ کیا، پانی پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظالموں کے ساتھ جنگ کی۔ تو یہ حکمت عملی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر بدر کے میدان میں آنے کے بعد اپنا مبارک پیشانی سجدے کی حالت میں رکھ کر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو کامیابی عطا فرما، اگر تو کامیاب نہ کرے، یہ 313 کا نذرانہ لے کر آیا، بڑی مشقت کے ساتھ ایک کو جوڑا ہے، اگر یہ آج قتل کر دیے گئے، یہ آج شہید ہو جائیں، تو پھر صبح قیامت تک تیرا ذکر کرنے والا نہ ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بھاری بات ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رب کے دربار میں عرض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ تو فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مدد کی ہے، تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور لیکن اس کے لیے حکمت عملی کے ساتھ پہلے اسپاٹ پر پہنچنا ہوگا۔ اگر کسی کا امتحان ہے، وہ امتحان کی تیاری نہ کرے، وہ اسکول میں پڑھنا پڑے، وہ کالج کی پڑھائی نہ کرے اور پھر کہے کہ بس اللہ کی مدد آ جائے، نہیں، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو پہلے جدوجہد کرنا ہے، پہلے اچھی طریقے سے پڑھائی کرنا ہے، مکمل اس میں طریقے پہ ساتھ کام کرنا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں،
صبح جو ٹائم پر جانا ہے تجارت کے لیے آپ نہیں جا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ برکت دے دے. آپ سوتے پڑے ہیں, آپ کاروبار کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں, آپ طریقے کے خلاف کام کر رہے ہیں, آپ سنت کے موافق کام نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کے رزق میں برکت نہیں ہوگی. آپ سب کچھ وہ کریں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ سکھایا ہے, اس طریقے کے مطابق جب کاروبار کریں گے پھر اللہ کے دربار میں دعا مانگے, اللہ رب العزت رزق میں برکت دیتا ہے. گھر کی مشکلیں دور ہوں گی, آفتیں دور ہوں گی, لیکن نبوی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اختیار کرنا پڑے گا. ہر طرح سے رہنمائی, ہر زاویے سے رہنمائی ہے. بچوں کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے, خواتین کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے, اپنے یہاں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے, اور کس کے ساتھ کیسی شفقت کرنا ہے, وہ رحمت للعالمین نے سب کچھ سکھایا ہے. وہ دلیر ہے, وہ بہادر ہے, وہ ہمت کے ساتھ جینا سکھایا ہے. ڈر کر کمزور حالت میں رہنا نہیں سکھایا. تو حکمت عملی ہو, تعلیم ہو, تربیت ہو, اور یہ ساری چیزیں ہیں. آپ اگر دیکھیں گے بدر کے میدان میں جب ظالموں کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے اور کچھ گرفتار ہوئے, تو گرفتار جب ہو گئے تو ان سے پیسہ لے کر نہیں چھوڑا جا رہا ہے, بلکہ اس وقت میں یہ قانون بنایا گیا کہ تم ہمارے بچوں کو تعلیم دو. مدینہ منورہ کے بچے جن کے پاس تعلیم نہیں تھی, جو نہیں پڑھے ہوئے تھے, تو کون سی تعلیم تھی؟ قرآن تو ان سے نہیں سیکھنا تھا. وہ تو خود کافر تھے جو گرفتار ہو گئے, تو ان کے پاس جو علم تھا, جو ان کے پاس قلم کی طاقت تھی, جو لکھنا جانتے تھے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پر انہیں پڑھنا, اگر تم ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے تو ہم تمہیں قید سے آزاد کریں گے. اس طرح سے مکہ المکرمہ میں جو آئے تھے, مکہ مکرمہ سے مشرکین, انہیں جو گرفتار کیا گیا تھا بدر کے میدان میں, انہیں رہا اس بنیاد پر کیا گیا کہ پہلے مدینے میں ہمارے بچوں کو تعلیم دیں گے, ہمارے بچوں کو اسکول جس طرح سے پڑھاتے ہیں وہ پڑھائی کا کام کریں گے. تو ہمارے یہاں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول پڑھائیں, اپنے بچوں کو کالج پڑھائیں, یونیورسٹی کے اندر پڑھائیں, اور ہمارے بچے جو ہے تعلیم دنیاوی بھی حاصل کرے, دینی تعلیم بھی حاصل کرے. کم سنی میں, چھوٹی عمر کے اندر ہی بچہ قرآن مجید سیکھنے کا سلسلہ شروع کرے, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کرے, پھر جتنا ممکن ہے حفظ قرآن کرے, پھر عالم اگر بن سکتے تو عالم, یا دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اگر آگے بڑھنا ہے تو دنیاوی تعلیم, لیکن وقت کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے, وقت ضائع نہ ہو. کیونکہ جو سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, جس کے ذریعے ہم دنیا حاصل کر سکتے ہیں, آخرت حاصل کر سکتے ہیں, تو وہ ہے وقت. تو ٹائم کو ہم نے اچھے طریقے سے جو استعمال کیا وہ شخص کامیاب ہوا, اور جس نے وقت کا استعمال صحیح نہیں کیا وہ ہار گیا, وہ نقصان میں پڑ گیا, کیونکہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقت تلوار کی طرح ہے, دو دھاری تلوار کی طرح ہے, اگر تم اسے صحیح استعمال کرو تو یہ تمہارے موافق میں ہے, اور اگر تم اس کا صحیح استعمال نہ کرو تو پھر یہ اپنے دھار سے تمہیں کو قتل کر دے گا. تو یہ ہے وقت جس کا استعمال کرنا. الحمدللہ یہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت ہم راجندر نگر کے گراؤنڈ کے اندر جشن میلاد النبی منا رہے ہیں, فیضان غوث اعظم منا رہے ہیں. علماء کی یہاں پر جلوہ فرما ہے. رات کا اتنا حصہ گزر گیا اور اس کے باوجود بھی یہاں پر خواتین اور مرد حضرات جمع ہیں. یہی کے خواتین جو اسی مقام کے رہنے والے ہیں, وہ اپنے گھروں سے سامنے ہی یہاں پر ان کے لیے پردے کا معقول نظم رکھا گیا ہے, اور یہاں پر ایک جلسہ رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے. اور جنہوں نے کیا ہے جناب شیخ حسین قادری صاحب اور ان کے بھائیوں نے جو اس کے لیے خدمتیں انجام دی ہے, اور جو مسجد کے یہاں کے جو امام صاحب ہیں جناب محترم قاری اسد صاحب, احتشام صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اور جو نعت خوانی ہوئی ہے یہاں پر, جو مولانا واصف صاحب کا بیان ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہوئے ہیں, یہاں پر جمع ہوئے ہیں, سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیاب اور کامران فرمائے. اللہ رب العزت خواتین جو آئی ہوئی ہیں ان کی وقت میں بھی برکت عطا فرمائے, ان کے نصیب کو اللہ تعالیٰ روشن فرمائے, اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے, اور اسلام کے لیے ہم سب کو زندہ رہنا اور اسلام کے لیے اپنی جان پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.